أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل عزت احترام معزز سامعین عرض وے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ اخلاص دے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب قل هو اللہ احد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد خودی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اور کسی دی اولاد نہیں، ولم یکن له کفوا احد اور وہ کوئی ہم اثر نہیں، وہ کوئی برابر نہیں، وہ ورگا کوئی ہے ہی نہیں۔ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے، ان دے وچ اللہ سونے نے اپنی پاک ذات دا تعارف کرایا مختصر قرآن کریم چ جگہ جگہ اپنی توحید دا اللہ سونے نے مختلف طریقے نال اظہار فرمایا اور دسیا کہ میں ایک ہے، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی دی اولاد ہے، اور نہ ہی میرے ارگا کو اور ہے، نہ ہو ہی سکتا۔ توحید دے معنی اکیلے دے نے، اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ ورگا اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ اپنی ذات چ اپنی الوہیت ربوبیت اور اپنی ہر صفت دے اندر یکتائی یگانہ ہے، اس کی ذات و صفات دے اندر کوئی بھی کسی طرح بھی شریک نہیں ہے اور وہ شرک تو پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں نو پیدا فرمایا نے، تمام طبعی ضروریات پیدا فرمائی ہیں اور اپنے بندیاں نو دسیا اللہ رب العزت نے کہ اگر تسی میرا دیدار کرنا ہے، قرآن حکیم چ رب سونے فرمایا جڑے دنیا چ انے ہیں آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نو ایتھے دیدار مولا نہیں ہے انہاں نو آخرت وچ بھی نصیب نہیں ہونا، اور ایمان والے وہی ہے جڑے رب سونے نا ٹوٹ کے بڑی والہانگی و رفتگی نہ پیار کردے نے۔ تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب تسی دس دیو اگر تسی اللہ نہ محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تہاڈے نال محبت کرے گا، اور میری توفیق و مدد تو بغیر کوئی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ راتاں تنہائیاں جو اللہ دے حضور روئے گڑ گڑائے عاجزی کرے، اللہ سونے نے منائے تاکہ اللہ سونا انہوں توحید نور توحید دی نعمت عطا فرمائے۔ اسلام ہی دنیا جو واحد توحیدی دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں واسطے
اپنے انبیاء علیہ السلام نے بھیجیا انہاں دی تزکیہ اور اصلاح واسطے، صراط مستقیم تے چلن واسطے۔ کتاباں اور صحائف اتاریاں سب تو آخر تے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا، اور قرآن ارگی زندہ کتاب دتی ہے، زندہ معجزہ ہے جدی حفاظت دا ذمہ اللہ سونے چکیا۔ تے شیطان چونکہ انسانیت دا کھلا دشمن ہے، تے اے شیطان نہیں چاہتا کہ انسان جڑا رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اس واسطے قرآن حکیم کے مقابلے بے شمار انہیں ایسے شیطانی نصاب تیار کیتے نے جڑے دجالی انہوں فروغ دے رہے ہیں اور توحید دے اندر ملاوٹ کردے نے، شرک دی امیجش کردے نے، حالانکہ اللہ پاک اپنی ذات و صفات سے یکتا و یگانہ، ازلی، ابدی، قدیم، غیر مخلوق، اللہ محدود اور اللہ فانی ہے، اور اللہ دی پاک ذات زمان و مکان، کمی و خطا، جہر و عرض، تجسیم و تشبیہ، حلول و اتحاد، کیف و جہت، مثل و مثال تو پاک، یکتا و یگانہ، بے مثل و بے مثال ہے، وہ دے ورگا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا۔ تے اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دا پیغام دے کے بھیجیا، تے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سڑ تک پہنچایا، اور ساڑی بھی ڈیوٹی لاتتی کہ اسی اس پیغام توحید نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچا دیے۔ جی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا دلوں پہ بٹھایا ہم نے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ توحیدی سفر حضرت آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور جاری و ساری ہے۔ قریب دا زمانہ ہے دجال دے خروج دا آن دا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا تشریف لے آنا، پھر دجال اور دجالی قوتاں اور انہوں نے بنائے تمام نصاباں نو ہمیشہ سے ختم کرنا، پورے قرآن دے پہ توحید دا، اسلام دا، قرآن دا، میرے پیارے نبی دا جھنڈا لہرائے گا۔ اور توحید جڑی ہے اساس ہے، اللہ رب العزت نو ہر امر دا فائل حقیقی سمجھنا ہی توحید ہے، تے غرق پھر توحید، فرا پھر توحید ہونا ہی درویشی ہے۔ جب تک انسان سر تو لے کے پیروں تک، ذات تو لے کے باطن تک سراپا رضا نہیں بنتا، یہ توحید دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نور توحید نال ہی انسان نو ظاہری باطنی طہارت جڑی ہے نصیب ہونی ہے۔ اور قلباً ماسو اللہ سے نکل کے قلباً ذات مولا سے ڈوبن کا نام توحید ہے، اور توحید ہی فطرت ہے۔ یہ نظام کائنات جڑا این فطرت دے مطابق چل رہا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، اور انسان نو قرآن و سنت ہی فطرت قائم رکھ دے۔ قرآن و سنت دین فطرت ہے، دین انسانیت ہے، اور کائنات دی ہر لہر پکار کے اللہ دے ایک ہون دی دعوت دے رہی ہے، اور توحید دا اقرار کر رہی ہے۔ فزکس دی راہ نا کائنات دا ہر ذرہ جڑا چھوٹے چھوٹے ایٹما اور مالیکیول نہ بنیا ہوا، اور میٹا فزکس نے یہ چیز ثابت کرتی ہے، جدید سائنس نے، کہ ہر ایٹم دے الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون اور مرکزہ جڑا یہ غیر مرئی لطیف لہراں دا بنے، اور لہراں جڑیاں کسی چیز دا عکس ہے، اور اللہ رب العزت دے اسماء و صفات دے انوارات دے عکسی ظہورات ہے۔ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہے، انسان دی حقیقت بھی اللہ دی پاک ذات ہے، تے اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی دی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت دا ہر کمال جڑا ہے
وہ ذاتی ہے، اور بندیاں نوں اللہ رب العزت نے جڑے اپنے صفاتی ذاتی انوارات عطا فرمائے نے ایک حد تک ہے، یہ عطائی ہے۔ اللہ دی ہر صفت جڑی ہے وہ ذاتی ہے، اللہ محدود ہے۔ انسان دی ہر صفت جڑی ہے یہ محدود ہے اور عطائی ہے، اللہ رب العزت دی عطا ہے۔ اس واسطے اللہ سونا حدیث پاک دے اندر حدیث قدسی ہے کہ میں انسان نو اپنی صورت پیدا کیتا، یعنی اپنی صفات دے اتے پیدا کیتا، جی میں سندا ہاں، دیکھدا ہاں، تصرف کردا ہاں، اس طرح انسان نو میں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ لیکن انسان دی سماعت و بصارت محدود ہے، اسی طرح دیگر دے تصرفات بھی محدود ہے۔ تو لیکن اللہ پاک دی جڑے خاص بندے ہیں انہوں نے اللہ رب العزت مزید انعامات فرمان دے، انہوں نے اپنے افعالی صفاتی اور ذاتی انوار و تجلیات برسوندے رہے، تو سچا عارف انہوں اپنے اندر جذب کردا ہے، اور جویں جویں انوارات جذب کردا ہے پھر دی قوت سماعت ود جاندی ہے، قوت بصارت ود جاندی ہے، تصرفات یہ ود جاندے نے، اس طرح دیگر روحانی کمالات انہوں حاصل ہو جاندے نے۔ اس واسطے درویش اتنے بیٹھا عرش اعظم نوں دیکھ سکدا ہے، آسماناں دے فرشتیاں نوں دیکھ سکدا ہے، قرآن سے اپنی روح دے ذریعے پرواز کر کے جتھے مرضی آ جا سکدا ہے، اگر وہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کردا اور مصنون ریاضت و مجاہدات کردا، تیرے اندر بے شمار باطنی خزانے موجود ہے انسان دے اندر، جویں حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے 14 طبق دل دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ جدو انسان اپنے دل دے آئینے نو صاف کر لیندا نور توحید نہ، عمل قرآن و سنت نہ، تے پھر دل دے اتے اللہ پاک دے انوارات برس دے رہے تے، اور اللہ والے جڑے آ اللہ رب العزت دے صفات دے مظہر بن جاندے نے۔ تے جویں جویں انسان توحید دے اندر غوطہ خوری کردا رہندا ہے تیری حیرت ودی رہندی ہے، کیونکہ توحید دی انتہا جڑی حیرت در حیرت ہے۔ توحید نور ہے اور شرک جڑا ہے یہ نار ہے، ظلمت ہے۔ شیطان انسان نو اس واسطے شرکیاں کماں وچ مبتلا کردا ہے۔ توحید تے ایمان لے آنا، اللہ دے پیارے حبیب تے ایمان لے آنا، یہ فطرت ہے۔ اور ایمان دی روح حاصل کرنے عشق الہی فطرت ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے فطرت ہے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اور اللہ ذات واجب الوجود تک، ذات احدیت تک، حسن مطلق تک رسائی جڑی ہے یہ فطرت ہے۔ توحید جڑی ہے تمام تر عقائد و اعمال دی اساس و بنیاد ہے۔ کائنات دے اندر امن، ترقی، خوشحالی اگر ہو سکتی ہے تو صرف نور توحید نہ ہو سکتی ہے۔ کائنات دے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، فساد ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، مسائل ہے، مشکلات ہے، یہ سب شرک دی وجہ نال ہے۔ تے شیطان اسی واسطے شرک نو فروغ دیندا رہندا ہے۔ دنیا دے وچ واحد اس ویلے اگر کوئی توحیدی امت ہے وہ صرف مسلمان ہے، امت مسلم آیا۔ اس واسطے اللہ سونے قرآن حکیم دسیا امت واحدہ، اور پھر ذمہ داری ڈیوٹی لائی ہے کہ وحدت انسانیت کی طرف سفر کرنا ہے، کہ پوری انسانیت کو کرنا ہے، تاکہ سارے اللہ رب العزت دی توحید اور رسالت ایمان لے آنا۔ وجود حقیقی صرف اللہ دی پاک ذات دا ہی ہے، باقی جو کچھ ہے یہ اللہ سونے دے ظہورات ہے، یہ سب مجازی ہے، فنی ہے،
باقی رہنے والی ذات صرف اللہ دی ہے، حکمرانی کائنات تے صرف اللہ سونے دی ہے، ہر امر دا فاعل حقیقی اللہ دی پاک ذات ہی ہے۔ تے انسان دی کامیابی اسے وچ کہ شرکیہ پروگراماں چوں نکلے، اپنی حص و حرکت ارادے اختیار چوں نکلے، اپنی آرزوਆਂ تمناواں مرضیاں چوں نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ارادہ الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، فعل الہی بن جائے، ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیت چ گزارے، اور اللہ رب العزت دی ذات و صفات دے وچ کسے بھی نو بھی شریک نہ سمجھے، یعنی وہ توحید جڑی محمدی توحید ہے، صاف ستھری نکھری شرک تو پاک ہر طرح دے، وہ توحید حاصل کرے، اور توحید ہی انسان نو فطرت تے گامزن رکھ سکتی ہے، اور توحید ہی انسان نو نڈر بہادر جرت والا حق گو بے ضرر نفع بخش اثار کے سخی اور متواضع بنا سکتی ہے۔ توحید نور توحید ہی انسان دے اندر باہر نو صاف کر سکتا، اس واسطے انسان نو چاہیے کہ صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس بت شکن متقی سرفروش نفس شیطان دنیا اور انہاں دے طالباں دے دشمن علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھے انہاں دی خدمت کرے، سب کچھ انہاں تے نثار کرے، قربان کرے، انہاں تو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، اور اس روح کے مطابق تے عمل کرے، اجماع اہل سنت دے نال رہے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت جیڑی اپنے دل دے اندر ڈاؤن لوڈ کروائے، القاء کروائے، کہ انہوں نے زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، اور انہوں لوگوں کی صحبت وچ بیٹھ کے انہاں کاسی فیض حاصل کرے، تاکہ یہ اندر یہ صاف ہوئے، یہ ہر اندروں یہ ظلمت دی ہر لہر جل جائے، یہ دل دا آئینہ صاف ہوئے، تو پھر بقول شاعر کے صفا کا دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، اسے دل وچ ہی ہر چیز نظر آوے، اسے دل وچ ہی اللہ رکھونا کا دیدار نصیب ہوئے نا، کیونکہ دل جب تک صاف نہیں ہوندا، اندر دا نورانی نہیں ہوندا، روح اس وجود چوں نکل کے باطن چ پرواز نہیں کر سکتی، نہ ہی پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے، نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے ہے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تے اللہ سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جب تسی ارادہ کرو مینوں دیکھن دا کسے محل چ یا مقام دے اتے، تے ایداں دل اختیار کرو جڑا درد مند ہوئے اور میرے غیر تو فارغ ہوئے۔ اسی کتاب میں لکھیا کہ حضور غوث پاک فرما دے رہے ایک دفعہ پھر میں نے اللہ سونے اپنی بارگاہ چ حاضری دی، نعمت عظمہ دولت کبرا بخشی، تے میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے علم دا علم کی ہے، تے اللہ سونے ارشاد فرمایا غوث اعظم علم دا علم اس علم تو ناواقف ہونا ہے۔ آپ فرما دے اسی طرح پھر اللہ سونے ایک دفعہ اپنی بارگاہ چ حاضری دی، شرف بخشیا، اور میں اللہ سونے دا دیدار کیتا، تے اللہ سونے میں نے فرمایا غوث اعظم اس بندے آسے خوشی ہے جہاں دل جڑا مجاہدے کی طرف چک گیا ہے، اور اس بندے آستے ویل ہے اور افسوس ہے جہاں دل جڑا شہوات کی طرف چک گیا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری خوبصورت تعلیم دیتی ہے سانو اللہ سونے حضور غوث پاک دی معرفت، کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ واقعی دلوں مخلص ہے، طالب مولا واقعی دیدار مولا دی نعمت چاہتا ہے، تو اللہ سونے بڑا پیارا طریقہ دس سکتا ہے، تو پھر اتنا دل اختیار کرے جڑا دل چ غیر تو فارغ ہوئے، درد مند ہوئے۔ تاں ہی شاعر نے آکھیا عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی ہے پر خطا کی قسمت،
یہ درد بندی کی نعمت بہت بڑی دولت ہے، لیکن سچے طالب علم مولوں نہیں ملتی ہے۔ مردہ دلان دل تو پتھر ہوندے ہیں، انہاں اندر درد دی نور درد نہیں ہوندا۔ جب تک انسان اپنے ہر قسم دے علماں چوں نہیں نکلدا، حصو حرکت چوں، ارادے چوں، اختیار چوں، مراد چوں، آرزو چوں، تمناواں چوں نہیں نکلدا، کدی بھی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتی، حاصل ہو سکتی۔ تے اور پھر انہاں سب تو نکل کے لا الہ دی نفی حاصل تاں ہی ہوئے گی، الا اللہ دا اس بات تاں ہی ہوئے گا، یعنی قلب ذات مولا ڈوبے گا، پھر مسنون ریاضت و مجاہدات کرے گا، فنا نفس دی نعمت حاصل کرے گا، نفس دے اتے سوار ہوئے گا، کیونکہ نفس امارہ انسان دا جڑا ہے یہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ ہر خواہش جڑی ہے یہ شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ جب تک انسان دا نفس امارہ نفس مطمئنہ نہیں بنتا، کدے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، کوئی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم چ اللہ نے تاں ہی دسیا کہ نفس مطمئنہ چلے اپنے رب دی جنت طرف، یعنی جب تک انسان دا نفس مطمئنہ نہیں بنتا انہوں باطن چ داخلے دی اجازت نہیں ملتی۔ لیکن جیڑا دل جڑی ازلی بدبخت روحاں نے روزے لسدیاں وہ ہمیشہ مخلوق کی طرف چکیاں رہندیاں، دنیا طالب رہندیاں، جنہاں دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ جب تک انسان یہ نفس امارہ دنیا دی محبت دے وچ مبتلا کردا ہے، یہ رغبت پیدا کردا ہے انسان دے اندر، اور انسان دے اندر بیٹھا خناس جڑا دل دے کھبے پاسے ہے، سینے والا شیطان اور بیرونی شیطانی قوتاں جو ہر ویلے نوں رب سونے لو ہٹا کے دنیا دی طلب دے وچ دڑاؤندیاں نے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ہر پاسے دھیان ہٹا کے اللہ طرف دھیان کرو، اور فنافذ ذکر ہو جا، سلطان الاذکار دا حق الیقین دا کمال حاصل کرو، فنا و نیستی دا کمال حاصل کرو، جمعیت دا کمال حاصل کرو، کہ قلب ذات مولا چیتنا ڈبو کے پھر مڑ کے کوشش بھی کرتے انسان دل وچ ماسوا اللہ دا خیال نہ ہوئے، اور اپنے آپ کو سوڑے مولا دے سپرد کر دے، اپنے ہر معاملے نو اور دنیا دے تمام معاملات نو خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، اور مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور حاضر رہے، اور اپنے اندر اور کائنات دے اندر اللہ رب العزت دے افعال دا مشاہدہ کرے، کیونکہ ہر امر دا فاعل حقیقی فقط اللہ دی ذات اور یہی توحید ہے۔ اپنی مرضی جو ہمیشہ آستے کلی نکل جائے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، قرآن و سنت نو نصاب حیات بنائے، یہی آئین حیات ہے جڑا انسان نو ہر طرح دی کامیابی دلوا سکتا ہے۔ قرآن حکیم دنیا دے ہر مسئلے دا حل ہے، انسان اور انسانیت دے ہمیشہ واسطے جتنے بھی معاملات ہے، ظاہری ہے، باطنی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، بین الاقوامی ہے، دنیاوی ہے، اخروی ہے، سیاسی ہے، معاشی ہے، اقتصادی ہے، انسان اسلام قرآن حکیم مکمل نظام حیات ہے، اور یہ ہر مسئلے دا حل ہے، اور بے شمار علماء دے خزانے دے اندر موجود ہے، جب چند ایک نکلے ہلے مزید غوطہ خوری دی لوڑ ہے دے اندر۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرمایا سی قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کے تجھ کو عطا جدت کردار۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جب تک انسان کوئی مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، کدے بھی کامیابی و کامرانی نہیں کر سکتا۔ لیکن نعمت آئی حاصل ہو اگر انسان نور توحید دے انگانوں چ رچے بسے گا، نور عرفان الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور قرب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق، نور ذکر و حضور، اور نور توحید یہ اندر باہر دی ہر لہر جب تک نہیں رسدا،
کدے کامیابی و کامرانی حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب دے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ دا قول ہے کہ توحید دے وچ پہلا قدم جڑا تفرید نو ختم کر دینا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ توحید صرف شرک دی نفی کرن دا نام ہے، تو بس توحید دے وچ پہلا قدم شریک حق دی نفی کرنا ہوندا ہے۔ پھر آپ فرمان لکھتے ہیں کہ توحید ذہنی قوت نو اللہ سونے دے مرکوز کرن دا نام ہے۔ پھر آپ لکھ دے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ فرمان دے توحید دا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سامنے اپنے اختیار ارادے تو قطعاً دستبردار ہو جائے، یہ ہوتے توحید دے بہرے بے قرار دے وچ صرف قدرت حق دے حکامات دا مسلط ہوئے اور صرف اودی ہی تدبیروں بکار ہوئے دے اندر۔ پھر آپ لکھ دیں کہ اہل توحید نو اختیار باری تعالیٰ دے اندر کوئی کسی طرح کا بھی دخل نہیں ہے، وہ اپنی طرف نہیں دیکھ دے، کیونکہ قرب الہی دے وچ وہ اپنا آپ کھو بیٹھ دے رہے اور انہوں دی اپنی کوئی حصہ حرکت باقی نہیں رہندی، جو کچھ بھی حق تعالیٰ چاہے انہاں ہوتے طاری کرے۔ پھر آپ لکھ دیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے پاک آزاد جنہیں اپنی معرفت لئی بندیاں دے واسطے بجز اظہار عجز دے کوئی راستہ نہیں رکھیا۔ پھر آپ لکھ دیں کہ ذات حق تو سوا ہر چیز باطل ہے۔ پھر آپ اگر لکھ دیں کہ دراصل توحید کا راستہ جبر تو باہر اور قدر تو بالا تر ہے۔ پھر آپ لکھ دیں کہ دل دی طہارت واسطے خالص توحید حق دی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ یہ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ توحید کا پہلا قدم ہی ہے کہ انسان ہر قسم دے شرک جو نکلے اور قلباً ذہناً اللہ رب العزت طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن نعمت ہی حاصل ہوگی اگر انسان اپنے حواس دی، اپنے وقت دی، اپنے سامان دی، اپنے ذہن دی، اپنے قلب دی کڑی نگرانی کرے گا کہ معصوم اللہ دا خیال بھی نہ ہوئے، تو اپنے ارادے اختیار نو آپ فرما دے کل ہی چھڑ دے، تو اللہ سونا جو چاہے دے اندر افعال جاری فرمائے، اللہ سونا دے اختیار سے کسی طرح دا بھی کوئی دخل نہ دے، اپنی ہر طرح دی حصہ حرکت دے اندروں نکل جائے، اور اللہ سونا تو سوا فرما دے ہر چیز باطل ہے۔ یہ قدر و توحید جڑی ہے قدر و جبر تو ورا ہے، اور اللہ دی پاک ذات جڑی ہے ہر لحاظ نال ورال ورا ورال ورا سما ورال ورا سما ورال ورا سما ورال ورا، انسانی علم عقل فہم تو ورا میرا مولا جنوں چاہے اپنا عرفان عطا فرمائے، لیکن کوئی بھی فرد بشر اللہ دی رب العزت دی پاک ذات نو کما حکم ہو نہیں جان سکتا، اللہ ہی جاندا اپنی پاک ذات نو۔ اللہ سونے نے اپنا جنہ عرفان عطا فرمایا انسان انہاں ہی جاندا ہے۔ ظاہری بات نہیں، طہارتاں بھی جڑی ہیں یہ نور توحید نال ہی حاصل ہونی ہے، جب تک انسان دے اندر نور توحید رچدا بسدا نہیں، یہ کدے بھی تیری ظاہری بات نہیں طہارت نہیں ہو سکتی، تو بغیر ظاہری بات نہیں طہارت دے انسان دا اندر پاک نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ اپنے اندر کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن ایک نعمتاں جڑیاں ہیں توحید دیاں تاں ہی ملنی ہے اگر انسان لا الہ دی نفی اور الا اللہ دا اس بات حاصل کرے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسے واسطے بڑی پیاری گل فرمائی ہے کہ خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ،
خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب زود و سیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت و دنیا و رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی زمان و مکان کی زن ناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یعنی یہی لا الہ الا اللہ دعوت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام لے کے آئے، ساڑھے پیارے نبی نے یہی دعوت ساڑھے تک کو پہنچائی۔ جب تک انسان لا الہ بالنفی اور الا اللہ اس بات حاصل نہیں کرتا، کدے بھی دی توحید نکھر نہیں سکتی، شرک تو پاک نہیں ہو سکتی۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سامنے چاہیے کہ اسی شیطانی توحید تو بچیے، گمراہ فرقے نہیں ہیں بنائی توحید تو خانہ ساز جڑی نہ بنائیے تو بچیے، اور غیر شرع 2 نمبر جنہیں بابے نے ٹور ٹماکے ناچ گانیاں دے وچ مبتلا، یہ صوفیزم والے دجالی ایجنٹ انہیں توحید تو نکلی ہے، توحید محمدی دی نعمت حاصل کری ہے جڑی پاک صاف نکھری ستھری توحید ہے، ہر قسم دے شرک تو پاک، لیکن تاں ہی حاصل کر سکنے اگر اسی اپنے نفس دا تزکیہ کریں گے، انہوں فنا کریں گے، پھر قلب دا تصفیہ حاصل کریں گے، اور تمام نصاب شیطان دے بنائے سب کو چھڑاں گے اور خالص قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزاریں گے، اور قلباً ہر لمحہ ذات مولا چ ڈبے رہاں گے، تو پھر توحید دا نکھار حاصل ہوئے گا۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب دا صدقہ سانو شرک تو پاک محمدی نکھری صاف ستھری توحید دی نعمت عطا فرما، نور توحید عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور عطا فرما، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڑھے در موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔